سلطان سلیمان ثانی کی وفات پر ان کا بھائی احمد ثانی تخت نشین ہوا۔ سلطان احمد نے سلطنت کے معاملات کو صدر اعظم مصطفیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دیے۔ انہوں نے آسٹریا کے خلاف فوجیں جمع کی اور ان سے جنگ لڑی۔ بحری جنگ میں عثمانیوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن بحری جنگ میں عثمانی فوج شکست کھا گئی، اور اس جنگ میں جب مصطفیٰ کو پریلی نے دیکھا کہ ترکوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں تو وہ مردانہ وال تلوار نکالتے ہوئے میدان جنگ میں چلے گئے، لیکن شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 6 فروری 1695 میں 51 سال کی عمر میں سلطان احمد ثانی کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات کے بعد معزول سلطان محمد رابع کا بیٹا شہزادہ مصطفیٰ تخت نشین ہوا۔ ان کے دور کا سب سے مشہور واقعہ صلح نامہ کالو ویٹرن ہے، جس کی روح سے آسٹریا ہمیشہ کے لیے عثمانی سلطنت کا دائرہ اختیار سے نکل گیا۔ اب تک سلطنت عثمانیہ یورپ میں پہ در پہ فتوحات حاصل کرتی چلی آ رہی تھی، لیکن اس صدی کے آغاز تک عثمانیوں کی حالت انتہائی پتلی ہو چکی تھی۔ عثمانیوں کے لیے فتوحات تو دور، بلکہ روس اور آسٹریا اس کے علاقوں پر حملے کر کے انہیں فتح کر رہے تھے۔ 17ویں صدی کے آغاز میں سلطان مصطفیٰ تخت عثمانیہ پہ براجمان تھے۔ ان کے دور حکومت میں عثمانی فوجیں آسٹریا کے خلاف روانہ ہوئیں، اور ابتدا میں انہیں تھوڑی بہت فتوحات حاصل ہوئیں، لیکن جلد عثمانیوں کو زنتا اور ایزف میں ذلت میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ زنتا کے مقام پر عثمانی فوج کی بغاوت اور آپس میں بغض و عداوت کی بنا پر دشمن نے ان پر حملہ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 26,000 عثمانی سپاہی مارے گئے۔ پہ در پہ شکستوں کے بعد سلطان مصطفیٰ نے اہل یورپ کے ساتھ ایک صلح کی، جو کہ صلح نامہ کالو ویٹرن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس صلح کے تحت ایزف روس کے قبضے میں چلا گیا، اور روس کے ساتھ 30 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ بھی ہوا، جبکہ آئندہ کے لیے آسٹرا ہنگری نے عثمانی سلطان کو اخراج دینا بند کر دیا۔ اس معاہدے کے بعد سلطان کے خلاف قسطنطنیہ میں یعنی فوج نے شدید احتجاج کیا، اور سلطان کو اردنان شہر سے قسطنطنیہ آنے کی اجازت نہ دی، بلکہ یعنی باغیوں نے سلطان سے مفتی فیض اللہ افندی کی معزولی کا مطالبہ کر دیا۔ اس مطالبے نے جنوری 1703 میں بغاوت کی شکل اختیار کر لی، لیکن سلطنت نے قسطنطنیہ پہنچنے تک معزولی کا فیصلہ ملتوی کر دیا، جس پر یعنی سلطان کے خلاف ہو گئی۔ اس پر سلطان مصطفیٰ کو 1115 ہجری میں بمطابق 15 اگست 1703 کو معزول کر دیا گیا۔ پھر باغیوں نے معزول سلطان کے بھائی احمد صالح کو تخت پر بٹھایا۔ سلطان احمد صالح کی تخت نشینی یعنی کی بغاوت کا نتیجہ تھی، اس لیے یعنی نے پہلا مطالبہ مفتی اعظم فیض اللہ افندی کے قتل کا کیا، اور مجبور ہو کر سلطان کو مفتی فیض اللہ افندی کے قتل کے احکامات جاری کرنا پڑے۔